وہ یہاں پر نظر بنائے ہوئے ہیں کس طرح کے حالات ہیں. تو کل ملا کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیش بھر کے لوگ؟ دیکھیے بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہماری پارٹی کے لوگ پہلے دن سے ہی یہاں پہ بھی تھے اور پہلے ہی دن ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا جس وقت یہ انفارچونیٹ اور یہ ایک بڑا ایک ٹیررسٹ اٹیک جس وقت انجام دیا گیا. اور دیش بھر میں جو اس وقت جہاں تک جو آپ نے سوال کیا کہ دیش بھر میں جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہم تو یہی کہیں گے کہ صبر سے کام لینا چاہیے. غلط اور فیک پروپیگنڈا اور فیک نیریٹیوز کو جو ہے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور اس وقت جس طرح سے جموں کشمیر کے لوگوں نے جموں کشمیر کی سیاسی تنظیموں نے یہاں کے ٹریڈ یونین نے یہاں کے سول سوسائٹی نے جس طرح یونٹی کا مظاہرہ کیا اسی طرح چاہیے کہ دیش بھر کے جو لوگ ہیں وہ بھی یونٹی کا مظاہرہ کریں کسی بھی قسم کے جو پروپیگنڈے میں نہ آئیں. اور شاید مجھے لگتا ہے کہ جن دشمنوں کا یہ کام ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اور دیش کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے اور کہیں نہ کہیں وہ اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں. اگر دوسری ریاستوں میں جس طرح سے اس وقت جو ماحول بن رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں کا مقصد ہے کہ ہم ڈیوائیڈ ہوں ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے. اور سرکار سے بھی ہماری گزارش رہے گی گرہ منترالیہ سے ہماری گزارش رہے گی کہ اگر دیش کے اور حصوں میں اگر دیش کی الگ الگ ریاستوں میں جموں کشمیر کے اسٹوڈنٹس کے اوپر یا جموں کشمیر کے لوگوں کے اوپر سٹیزنز کے اوپر کاروباری اشخاص کے اوپر اگر کہیں کہیں حملے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے سختی سے اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی. آل پارٹیز میٹنگ کا مؤخذ آپ بتا سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں؟ آل پارٹی میٹنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ریزولوشن جو ہے وہاں پہ جوائنٹلی یونینیمسلی جو ہے سبھی پارٹیز نے جو ہے اس پہ سپورٹ کر کے اس کو پاس کروایا جس میں نہ صرف ناراضگی کا اظہار کیا گیا نہ صرف مذمت کی گئی بلکہ آنے والے دور میں آنے والے وقت میں کس طرح کے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں بات ہوئی چاہے اس میں یہاں ٹورسٹس کی آمد کے حوالے سے یا نان لوکلز کی آمد کے حوالے سے ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے کیا کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. چاہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیش کی الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ جگہوں پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس جموں کشمیر کے رہنے والے جو لوگ ہیں کاروباری اشخاص ہیں ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے چاہے اس میں ہم نے الگ الگ سجیشنز دی. کیا اس میں ایک چیز یہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ نوٹس کی ہوگی کہ جو اکثر بیشتر جو پارٹیز نے وہاں پہ ہائی لائٹ کیا کہ کچھ نیشنل میڈیا چینلز یا نیشنل میڈیا جو ہے اس وقت ایک فیک نیریٹو چلا رہا ہے الگ الگ طریقے سے جو ہے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. کبھی اس کو جو ہے ریجنل اینگل دی جاتی ہے کبھی اس کو جو ہے سیاسی اینگل دیا جاتا ہے کبھی اس کو جو ہے انفارچونیٹلی ریلیجس اینگل دیا جاتا ہے جو کہ نہیں ہے. تو وہاں پہ جو ہے ہم نے بھی یہ رائے رکھی کہ انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹری کو جو ہے ان کو لکھنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ جو کچھ میڈیا چینلز یا جو کچھ جرنلسٹس ایک جموں کشمیر کی امیج کو خراب کرنا چاہتے ہیں دہشت گردوں کو اور ٹیررسٹس کو اور ایکسٹریمسٹس کو جو ہے وہ فیس بنانا چاہتے ہیں جموں کشمیر کا جبکہ ایسا نہیں ہے. جموں کشمیر کا اگر کوئی فیس ہے سجاد ہے جس نے وہاں ٹورسٹس کو اٹھایا اپنے کندھوں پہ اور ہاسپٹل پہنچایا. جموں کشمیر کا اگر سب سے بڑا کوئی فیس ہے تو وہ شہید عادل ہے جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جو ہے وہاں پہ ٹورسٹس کو بچایا. اور اس کے علاوہ آل پارٹی میٹنگ میں یہ بھی سجیشن رکھی گئی کہ شہید عادل کے نام سے ہر سال جو ہے بہادری یا ٹورزم میں جو ہے ایک انعام ایک میڈل ہونا چاہیے جو کہ شہید عادل صاحب کے نام پہ ہونا چاہیے. ڈپلومیٹک ایکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ دو ملکوں کا سوال ہے. ہم ایک چھوٹی سی یونین ٹیریٹری ہیں ڈپلومیٹک ایکشن جو ہو رہی ہے وہ دو ملک آپس میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ جنگ سے اور جو ہے کسی مسئلے کا حل نہیں ہونے والا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا بھر میں جنگ سے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اگر مسئلے کا حل ہے تو وہ بات چیت سے ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ بھی گزارش رہے گی کہ جن لوگوں نے بھی اس ایکٹ کو انجام دیا ان کے خلاف جو ہے کڑی سے کڑی کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف سزا ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر کہیں کوئی سیکیورٹی لیپس بھی ہوا ہے اس چیز کو بھی جو ہے سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے.